اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین کرام، مومنین و مومنات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 10 ماہ رجب کی تاریخ ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جسے ہم سب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کے دن سے یاد رکھتے ہیں۔ اور مجھے اجازت دیجیے کہ کچھ گفتگو اس ہستی پر ہو جائے کہ جسے یہ شرف حاصل ہے کہ جو شہزادی کونین کی مادر گرامی ہے۔ اور اگر میں بات کا آغاز ان جملوں سے کہوں کہ یوں تو تمام امہات المومنین یعنی تمام ازواج النبی، تمام نبی کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ سب ام المومنین ہیں، یعنی مومنین کی مائیں ہیں۔ لیکن مومنین کی ماں ہونا اور بات ہے، اور جو ہستی کہ جو معصومین کی ماں ہے اس کی ماں ہونا اور بات ہے۔ یعنی مومنین کی ماں ہونا اور ہے، لیکن جو ام المعصومین ہے یعنی جناب فاطمہ زہرا اس کی ماں ہونا اور بات ہے۔ اور دوسرا جو فخر ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کہ جو تاریخ اسلام میں، تاریخ نبی میں آپ کو کسی اور زوجہ کا آپ کو فخر نظر نہیں آئے گا کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو خاتون اول ہے۔ خاتون اول کا مقام آپ سمجھتے ہیں، کسی وزیر اعظم، کسی صدر کی جو زوجہ ہے، اور اگر اس شخص کی ABC کی کوئی 2 یا 2 سے زیادہ ازواج ہوں، لیکن جو کہلائے گی خاتون اول وہی ہوگی جو پہلی زوجہ ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ بی بی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ مومنین کی ماں ہے کہ جو صرف مومنین کی ماں ہی نہیں ہے بلکہ خاتون اول ہیں، رسول کی زوجہ اول ہیں۔ اور کیونکہ زوجہ اول ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں، کیا کیا مقامات فخر ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جو صرف اور صرف رسول کے لیے خاتون اول کا درجہ نہیں رکھتی بلکہ اسلام کے لیے بھی خاتون اول کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے کیونکہ ایک طرف تو رسول کی پہلی زوجہ ہیں اور دوسری طرف کیونکہ ہمارے ہاں کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں کہ بچوں میں فلاں اور بڑوں میں فلاں اور عورتوں میں فلاں، تو اگر آپ ان کیٹیگریز میں بھی دیکھیں تو اگر رسول کے لیے خاتون اول ہے نا جناب خدیجۃ الکبریٰ، تو پھر اسلام کی بھی خاتون اول، اور یہ بغیر کسی مبالغہ آرائی کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ خاتون اول ہیں اسلام کی۔ اس لیے کیونکہ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ پورے کی پوری تاریخ اسلام، اور کوئی مفسر، کوئی راوی یہ لکھنے سے اپنے ہاتھوں کو قلم اس کا کام جائے اگر وہ کچھ اور لکھنا چاہے بھی، تو کہ پہلی خاتون کہ جس نے سب سے پہلے رسول پر اپنا ایمان ظاہر کیا وہ کوئی اور نہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو پھر اب دو مقامات پہ خاتون اول ہے نا، ایک طرف تو رسول کی زوجہ اول ہونے کی وجہ سے اسلام کی خاتون اول، اور جب تک رسول رسول ہے، جب تک اسلام اسلام ہے، خدیجۃ الکبریٰ رسول کے لیے بھی خاتون اول اور اسلام کے لیے بھی خاتون اول ہے۔ اس کے بعد میری بی بی کا شرف، کیا شرف میں آپ کو گنواؤں، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ دل میں شکوہ کرتے ہیں کہ بھئی بات گفتگو لمبی ہو جاتی ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ جس ہستی کا ذکر ہم چھیڑ بیٹھے ہیں وہ ہستی ہے کہ جسے یہ شرف حاصل ہے، کیا اشراف ہے میری اس معصومہ اور میری اس مخدرہ بی بی کے، کہ جسے اہل مکہ اس وقت کہ جب دور جاہلیت تھا، کہ جب ابھی تک نور اسلام اہل مکہ تک پہنچا ہی نہیں تھا، جب تک کہ نور اسلام کی ذوفشانیاں مکہ کی زمین کو چھو بھی نہ پائیں تھی، اس وقت یہ بی بی وہ تھی کہ جسے اہل مکہ طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کر بیٹھے کہ بھئی اتنی مستورات تھیں تو کیوں مشہور ہے جناب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، کیوں آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں؟ تو مومنات اس لیے کہ وہ کوئی عام معمولی مستور نہیں تھیں بلکہ وہ ملیکۃ العرب تھیں، اور اس وقت ملیکۃ العرب تھیں کہ جب
کفار کو اسلام کی الف بے کا بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ میری بیوی اس وقت، اور میں ابھی مجلس میں بھی یہ گفتگو کر رہی تھی اور یہاں پر دہرا رہی ہوں اپنے سننے والوں کے لیے کہ دیکھیے، اللہ جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر وقت کے فرعون کے مقابلے میں مرد کو نہیں لاتا، بلکہ اللہ نے جب رسوا کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک عورت کے ذریعے رسوا کرتا ہے۔ تو اب مثال آپ کے سامنے ہے، قرآن کی مثالیں ہیں۔ فرعون کو جب اللہ نے ذلیل کرنا چاہا تو موسیٰ اور ہارون کے ذریعے نہیں بلکہ جناب آسیہ کے ذریعے کیا۔ جب یزید کو ذلیل و رسوا ہونا چاہتا تو اللہ نے کمزور ترین اور زخمی ترین، اور جو دل سے بھی زخمی اور روح سے بھی زخمی، حضرت زینب بنت علی کو میدان میں لا کر کھڑا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ مرد کے ذریعے نہیں، اللہ وقت کے فرعون کو ایک مستور اور ایک کمزور مستور کے ذریعے، جسے دنیا کمزور کہتی، اس کے ذریعے ذلیل کرواتا ہے۔ تو اب عرب کا فخر کیا تھا کہ ہم وہ مرد شجاع ہیں، ہماری زبانوں میں طاقت ہے، ہمارے انداز خطابت میں طاقت ہے، ہمیں اللہ نے عربی زبان سے نوازا ہے، اور اس کے بعد فخر یہ کہ اللہ نے اس زمین پر، جو ہم عربوں کی زمین ہے، اس پر اپنے آخری نبی کو اتارا ہے۔ تو فخر اتنے، تو اب اللہ نے اس فخر کو کیسے توڑا کہ دیکھو ہم تمہارے اوپر ایک ایسی مستور کو لائیں گے کہ ہم تمہارے اوپر کسی بادشاہ کو نہیں لا رہے، بلکہ تمہیں جس کے تابع کر رہے ہیں وہ بادشاہ نہیں بلکہ ملکہ ہے، اور صرف ملکہ نہیں ہے بلکہ ملیکۃ العرب ہے۔ اور یہ کوئی میں اور آپ نہیں کہہ رہے، کیونکہ اگر کوئی سمجھے کہ شاید کوئی یہاں پر تعصب میں آ کر ایسی گفتگو کر رہا، نہیں، بلکہ یہ وہ بیوی ہے کہ جسے تمام اہل مکہ ہی نہیں، مومنات اہل عرب ملیکۃ العرب کہتے تھے۔ اور وہ کیوں کہتے تھے وہ آپ کو معلوم ہے کہ میری بیوی وہ ہے کہ جس نے طریقہ کار سکھایا کہ دیکھو تم اپنے کاروبار میں، رسول خدا نے بتایا کہ اگر اپنے کاروبار کو اور اپنے ناقوں کو اور اپنے قافلوں کو اور اپنے تجارتی سامان کو لٹنے سے بچانا ہے تو انہیں لٹیروں کے سامانوں کو آپ شریک کار بنا لیجیے۔ یعنی اگر آپ یہ کہہ دیجئے، مثال دے کر میں کہہ رہی ہوں کہ چوروں کو حفاظت پر لگا دیجیے، تو اب جب اپنا مال بھی، خدیجہ کے مال میں یہ شیئرنگ کا کانسیپٹ، یہ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ رسول نے سکھایا ہے کہ جہاں جناب خدیجہ کے مال میں پارٹنرشپ دے کر 1% کی پارٹنرشپ دے کر میری بیوی کے مال کو 4 چاند لگائے ہیں، میری بیوی کے تجارتی تمام تر نفع کو 4 چاند لگائے ہیں۔ اور کیوں لگائے ہیں؟ تو اب وہ جو 1% اور آدھا فیصد اور چند کھجوروں کے عوض کاروبار میں شامل ہونے والے میری بیوی، وہ سب کے سب وہ میری اس شہزادی کے مقروض ہیں۔ اس لیے اللہ نے انہیں اہل عرب پر سبقت عطا کی ہے کہ اگر تمہیں اپنے مرد ہونے پر ناز ہے تو ہم ایک ایسی بیوی کو لائیں گے کہ جسے ہم تمہاری ہی زبان سے طاہرہ کہلوائیں گے، اور اس کی طہارت پر تصدیق کروانے کے بعد، کیونکہ اگر کوئی مجھے کہے بھئی کافروں کی تصدیق کی کیا معنی ہے، تو پھر آپ کو تاریخ میں یہ بھی الفاظ مٹانے پڑیں گے کہ آپ فخریہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ رسول تو وہ ہیں کہ جسے کافر بھی صادق اور امین کہہ رہے تھے۔ تو جب رسول کی صداقت اور امین کے لیے آپ یہ لفظ دہراتے ہیں کہ رسول تو ہے جس کی صداقت اور امانت پر کافر ناز کرتے ہیں، تو اسی طرح بالکل اسی مثل میں، کیونکہ اللہ نے جوڑ بنایا نا، بالکل اسی طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے کہ اگر رسول کے لیے کافروں کی زبان سے یہ نکل رہا ہے کہ وہ صادق ہیں اور امین ہیں، تو پھر یہ وہ پاک طاہرہ بیوی ہے کہ جن کے لیے انہی کفار کی زبان سے کبھی لفظ خدیجہ نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ جب بھی کہا طاہرہ کہہ کر پکارا۔ یہ ہے میری بیوی کی صفات و کمالات۔ اور پھر بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، اب میں کیا کروں کہ یہ وہ بیوی ہے کہ 4 بیٹوں کو اس دنیا سے جب رخصت کر چکے رسول خدا، تو تاریخ نے بس یہ چھوٹا سا واقعہ، اور پھر میں اپنی بات کو تمام کر دوں گی کیونکہ گفتگو تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن بس میں جلدی جلدی آپ کے سامنے کہتی ہوں، مگر مجبوری یہ ہے کہ بات لمبی چھوٹی کرو تب بھی لمبی ہو جاتی ہے، کہ تاریخ نے یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ جس سال رسول خدا کے آخری فرزند پیدا ہوئے، اسی سال فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے 4تھا بیٹا علی ابن ابی طالب کی صورت میں عطا کیا۔
ادھر ایک ہی آنگن میں ایک ہی وقت میں ادھر فاطمہ کی گود میں فاطمہ بنت اسد کی گود میں علی ہے، اور ادھر اللہ نے خدیجہ کو ایک بیٹا دیا۔ مگر خداوند عالم کی یہ قدرت کہ اللہ نے دے کر واپس لے لیا، اور ادھر رسول یہ سوچ رہے ہیں کہ جب بچے کو دفنا کر واپس آئے کہ میں کس طرح سے خدیجہ کو دلا سکوں، کیا لفظ کہہ کر خدیجہ کی تسلی کروں گا کہ اللہ نے 4 بیٹے دیے اور واپس لے لیے، لیکن اب جو آنگن ابو طالب میں آئے اور اپنے حجرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ خدیجہ کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، خدیجہ کے آواز میں کوئی آہو بکا نہیں ہے، بلکہ بڑی ہی مطمئن ہے۔ اب جو تڑپ کر نگاہ رسالت آغوش خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچی تو کیا دیکھا کہ میری بیوی کی گودی خالی نہیں بلکہ فاطمہ بنت اسد کے لال سے آباد ہے، یعنی خدیجہ کی گود میں ڈال دیا حضرت فاطمہ بنت اسد نے علی کو کہ اے خدیجہ اداس مت ہوئیے، آج کے بعد علی میرا نہیں آپ کا بیٹا ہے۔ تو یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ خدیجہ وہ پاک بیوی ہے کہ جسے اللہ نے 4 بیٹے دے کے واپس بلا لیا، نہ جانے کتنے حسین بیٹے ہوں گے، نہ جانے کتنے حسین وہ موتی ہوں اور مرجان ہوں گے جو اتنے قیمتی تھے کہ اللہ نے انہیں دیا اور واپس بلا لیا۔ اور پھر آخری جملے کہ پھر خدیجۃ الکبریٰ نے وہ جو 4 بیٹوں کی رکی ہوئی محبت اور ممتا تھی نا اور گرمی تھی، وہ سب کی سب علی کو دی ہے۔ یعنی خدیجۃ الکبریٰ نے، اس ام المومنین بی بی نے، میری طاہرہ بی بی نے، ملکۃ العرب بی بی نے علی کو 4 بیٹوں والی محبت عطا کی ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کس قدر محبت ہوگی نا جناب خدیجۃ الکبریٰ سے علی کو، کہ اب جو پالا ہے تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب ہم اس وقت تک آپ کو دوبارہ اولاد کی نعمت نہیں دیں گے جب تک کہ علی پروان نہ چڑھ جائیں، کیونکہ اللہ کو نہ جانے کون سی ادائیں بھاگ گئی تھیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کس ناز سے ولایت کے بادشاہ کو پال رہی تھیں۔ اور یہ بس آخری جملہ ہدیتاً آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ بس اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کون بی بی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس کی فقط گود کا کمال یہ ہے کہ اگر علی کو پالے تو ابو الائمہ بن جائے، اور اگر بیٹی فاطمہ کی صورت میں ہو تو وہ ام الائمہ بن جائے، یعنی ایک ولایت کا بادشاہ بن جائے اور ایک عصمت کی ملکہ بن جائے۔ تو اب جو 2 کو پال کر بڑا کر رہی ہو اس بی بی کی عصمت اور عظمت کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن آخر میں یہ جملے، کیونکہ آپ کو میں نے کہا کہ رحلت کا دن ہے 10 رمضان، اس معصوم بی بی کا، اس مظلوم بی بی کا کہ جنہوں نے دائرہ اسلام میں عقد رسول میں آنے کے بعد جیسے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، جیسے ہی اسلام پر رسول خدا مبعوث ہوئے تو جو مصیبتیں اور جو تمام تر دکھ میری بی بی نے سہے ہیں، اور کس کے لیے؟ محبت رسول میں۔ تو محبت رسول کی سب سے بڑی مثال جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جن کے لیے رسول کہتے تھے اے فاطمہ، اے میری لخت جگر، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی والدہ کو اب تک کیوں یاد کرتا ہوں؟ اس لیے کہ جب اہل مکہ میں میرا کوئی ساتھی نہ تھا تو فقط ایک ساتھی اور ایک دوست تھا جو آپ کی والدہ تھی۔ اس کے بعد رسول نے کہا کہ اے میری لاڈلی، کہ جب میں رنجیدہ ہو کر گھر میں اہل مکہ کے تانوں اور تشنوں سے تنگ آ کر گھر میں آتا تو آپ کی والدہ کے چہرے کی پڑھنے والی ایک نگاہ میری تمام تر تسلی و تشفی کا باعث بنتی۔ اور وہ جملے جو جناب خدیجہ رسول خدا کو کہتی تھی، اے اللہ کے رسول آپ نا امید نہ ہوئیے کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، کتنا مجھے سکون دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج تک آپ کی والدہ کو فراموش نہ کر سکا۔ اور مومنات، جناب خدیجۃ الکبریٰ 2 برس کی جناب فاطمہ زہرا تھی جب شیب ابی طالب میں گئی، اور شیب ابی طالب میں جانے کے بعد 3 برس کی وہ جو بائیکاٹ تھا تو اس میں لکھا ہے کہ صرف اولاد ابو طالب کو کبھی جب موقع ملتا تو کچھ سامان کھانے پینے کا مہیا اور کر دیا جاتا، لیکن اس کے علاوہ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہ کر اولاد ابو طالب نے، اولاد حضرت عبد المطلب نے فاقوں کی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ اور یہاں تک تاریخ کے یہ جملے کہ جس سے روح کانپ جاتی ہے کہ شیب ابی طالب میں وہ وقت تھا کہ جب ان بیبیوں نے اور ان حضرات نے
درخت کے پتے کھا کر گزارا کیا. اور صرف جملے یہاں مکمل نہیں ہوتے بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ شیب ابی طالب کے درختوں کے پتے تمام ہو گئے. اس قدر فاقوں کی نوبت آ چکی تھی. اور یہی وہ فاقے تھے کہ جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی علالت کا سبب بنے. اور آپ اس دنیا سے جاتے ہوئے ایک وصیت کر کے گئیں کہ یا رسول اللہ، اے والی و وارث، میرے بعد میری معصوم بیٹی کا خیال رکھیے گا. تو مومنات، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کیا مصیبتیں جناب فاطمہ زہرا پر گزری ہیں کہ فقط 5 برس کی عمر ہے اور بی بی نے اپنی والدہ سے جدائی کا غم برداشت کیا. تو اب کتنا یاد کرتی ہوں گی اس شفیق ماں کو کہ جس سے میری بی بی نے اس وقت بھی گفتگو کی کہ کتنی تنہائی اور کتنی مصیبتیں محبت رسول میں میری بی بی نے اٹھائی ہیں کہ جب جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف لا رہی تھی تو بالکل تن و تنہا جناب خدیجہ الکبریٰ تھی. اور جب گھبرا جاتی تھی نا بی بی تنہائی سے، تو اس وقت جب میری بی بی اشکبار ہوتی تو بطن جناب خدیجہ الکبریٰ کے اندر میری بی بی کلام کرتی اور کہتی ہیں اماں گھبرائیے نہیں، میرے بابا کا مددگار وہ پروردگار عالم ہے. اس وقت میں بھی، اس عالم تنہائی میں بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کو جس چیز کا اندیشہ رہتا وہ رسول کی تنہائی اور رسول پر پڑنے والی مصیبتوں کا خیال رہتا. تو بس مومنات، پروردگار عالم سے التجا ہے کہ اسی مخدرہ بی بی کے صدقے میں، کہ جو فاطمہ زہرا کی بھی ماں، کہ جو سیدۃ النساء العالمین کی بھی ماں، کہ اگر میری بی بی شہزادی کونین ہے تو یہ ملکۃ العرب ہے. پروردگار عالم ہماری ان قلیل ترین عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے پروردگار عالم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی صورت میں، بی بی فاطمہ زہرا کی صورت میں، جناب زینب کبریٰ کی صورت میں جو بہترین ہستیاں تو نے نمونہ عمل کے لیے ہمارے سامنے، ہمارے درمیان میں بھیجی ہیں، پروردگار عالم ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین.